کیا بدعتی کے لیے کھڑا ہونا یہ گناہ عظیم ہے؟ یہ بہت اہم سوال کس نے کیا ہے، بہت اہم سوال ہے۔ اس کو ذرا غور سے سنو، توجہ سے سنو، غور سے سنو۔ ہم اس میں بہت سختی کرتے ہیں اور بہت نقصان کرتے ہیں اور امت کو توڑتے ہیں۔ اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف پڑھ لیں، باب کفر دون کفر، باب شرک دون شرک، یہ باب کتاب العلم۔ کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی شرک کا کام کرے گا مشرک نہیں ہوگا، ایک آدمی کفر کا کام کرے گا کافر نہیں ہوگا۔ وَكُلُّ قَوْلٍ جَاءَ يَنْفِي الْكُفْرَ عَنْ مُسْلِمٍ وَلَوْ ضَعِيفًا أَحَا۔ کسی پر کفر اور شرک کا فتویٰ مت لگاؤ اگر 99 احتمالات اس کے ہوں، ایک احتمال اگر مسلمانی کا ہو تو اس پر اسلام کا فتویٰ لگا لو۔ لیکن بدعت کی دو قسمیں، ایک بدعت مکفرہ ہے، ایک مفسقہ ہے۔ بدعت مکفرہ جو ہے، راضم آ رہا ہوں، ادھر آ جاؤ بچے، مجھے پانی دے دو ایک گلاس، ایک گلاس پانی دے دو۔ ہاں، بدعت مکفرہ جو ہے وہ کیا ہے بولو؟ وہ بدعت جس کو جو آدمی کو کافر کر دے۔ نمبر 1، قرآن کے تحریف کے قائل، حدیث کا بالکل انکار، 3، ختم نبوت کی غلط تشریح اور الحاد اور زندقہ اور ذکری وغیرہ، یہ جو بدعتی ہے ان کا جنا، ان کی عزت و احترام کرنا، اور یہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ تو اس کو شفاعت نبی نہیں ملے گی، بخاری شریف، اصحابی انک لا تدری انک لا تعلم ما احدثوا بعدک وما غیروا بعدک۔ تو اس سے بدعت مکفرہ مراد ہے۔ اور ہم مفسقہ اس نے سنتوں کے بعد دعا کی لہذا برباد ہوگی، اس کو نبی کی شفاعت نہیں ملے گی، بدعت ہے، لیکن شفاعت سے محروم نہیں ہوگا اور اس کی عزت آپ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بدعت مفسقہ ہے۔ اور یہ بدعت مفسقہ اگر کوئی ناراض نہ ہو تو سعودیہ والوں میں بھی ہے، حوالے دے دوں، سب میں ہے، ہر ایک میں یہ غلطیاں کوتاہیاں موجود ہیں۔ اور جب شعار بن جائے تو تب اس کی لمبی تشریح ہے۔ تو بدعت مفسقہ جیسے وطر کے اندر بہت لمبی دعا کرنا اور آمین آمین کہنا اور ہاتھ اٹھانا، ضعیف حدیث کی موضوع حدیث سے بھی ثابت نہیں ہوا ہے۔ اگرچہ ہم اس کو جائز کہتے ہیں اس لیے کہ اصل اس کی موجود ہے، لیکن اگر سوچو تو یہ جو لمبا سسٹم ہے نا، یہ ثابت نہیں ہے، کوئی نہیں، اور مرفوع روایت سے تو ثابت ہی نہیں ہے۔ وما اتصل سنده بعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علہ، 5 شرائط ہے صحیح متصل حدیث کی، مرفوع کی۔ والسلام۔